بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم. ویلکم ٹو ایلیٹ اسکالر اکیڈمی. لاکھوں کروڑوں درود ہوں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک پر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نشان، اس کا مفہوم ہے، فرمایا کہ قیامت کی دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوگا. اسٹوڈینٹس، آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ اپنے اندر درود پاک پڑھنے کی جو ہے ایک اپنے اندر عادت ڈیولپ کر لیں، کیونکہ درود پاک بہت بڑی عبادت ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ درود پاک پڑھیں. لیٹس اسٹارٹ. اور چیپٹر نمبر 4، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا. The Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and his close companion Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu migrated from Makkah Mukarramah to Medina Munawwara in the year of 622 AD. The Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and his close companion اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ migrated from ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے ٹو مدینہ منورہ کی طرف ان دا ایئر، اس سال میں 622 AD 622 عیسوی میں، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 622 عیسوی میں مکہ مکرمہ سے مدینہ ہجرت فرمائی. When the chiefs of various tribes of Makkah Mukarramah came to know about the migration of the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and his close companion Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, they got furious. When the chiefs، جب سرداروں کو of various tribes، مختلف قبائل کے of مکہ مکرمہ کے came to know، علم ہوا about the migration، ہجرت کے بارے میں of the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں and his close companion، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی دوست کے بارے میں حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں they got furious، تو وہ سخت غصے میں آ گئے. یعنی جب مکہ مکرمہ کے مختلف قبائل کے سرداروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہجرت کا علم ہوا تو وہ سخت غصے میں آ گئے. The chiefs were determined more than ever to find them out. The chiefs، جو سردار تھے، وہ determined، وہ پرعزم ہو گئے، more than ever، پہلے سے بھی زیادہ، to find them out، کہ انہیں وہ تلاش کرنے کے لیے. سردار جو تھے اس قبیلے کے، مکہ مکرمہ کے جو قبیلے کے جو سردار تھے، انہوں نے تلاش کرنے کے لیے پہلے سے بھی زیادہ پرعزم ہو گئے. They offered huge rewards and bounties for their capture, dead or alive. They offered، انہوں نے پیش کی huge rewards، بہت بڑی انعامی رقم and bounties، اور بھاری معاوضے for their capture، انہیں گرفتار کرنے کے لیے dead or alive، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ پکڑ لیں یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ظاہری پردہ فرمانے کی شکل میں جو ہے وہ پکڑ لیں. تو اس دونوں حالتوں میں اگر وہ پکڑیں گے تو ان کو جو ہے وہ بہت سارے انعامات دیے جائیں گے. انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری طور پر پردہ فرمانے یا پھر زندہ گرفتار کرنے کے لیے بہت بڑی انعامی رقوم اور بھاری معاوضوں کی پیشکش کی. So this is the paragraph number 1 which is completed now. اسٹوڈینٹس، اس میں تھوڑا سا میں نے چینجنگ یہ کی ہے اسٹوڈینٹس کہ ہم لوگ جو سینونمز اور ڈیفیکلٹ ورڈز لیتے تھے ہر پیراگراف کے، اب میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو پورے چیپٹر کے ایک ہی جگہ پہ جو ہے وہ سینونمز دے دوں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی کے ساتھ ایک ہی جگہ پہ مل جائیں گے، وہاں سے آپ اس کو آسانی سے یاد کر سکیں. سو لیٹس موو ٹو پیراگراف نمبر 2. The preparation for this journey was made at the house of the Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. The preparation، یہ تیاری for this، اس کے لیے journey was، سفر کی تھی، made at، کی گئی تھی the house، گھر پہ of حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس سفر کی تیاری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہوئی. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ rendered useful services in this regard. حضرت اسماء rendered useful، حضرت اسماء نے سر انجام دی services، خدمات، this regard، اس سلسلے میں. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سلسلے میں مفید خدمات سر انجام دی. she prepared food for this journey. she prepared، انہوں نے تیار کیا food for، کھانا کے لیے this journey، اس سفر کے لیے، یعنی کہ انہوں نے اس سفر کے لیے کھانا تیار کیا. بہت آسان سے ورڈز ہیں، آئی ہوپ سو آپ کو
پڑھنے میں سمجھنے میں کوئی مشکل دقت نہیں ہو رہی ہوگی. She tied the food on the camel's back with her own belt as nothing else could be found. She tied, انہوں نے باندھا the food کھانا on پر camel's back اونٹ کی پشت پر with her own belt اپنی کمر اپنی جو چادر تھی as nothing else could be found جب انہیں کچھ بھی نہ ملا باندھنے کے لیے. انہوں نے اپنے کمر بند سے کھانے کو اونٹ کی پشت پر باندھ دیا کیونکہ کوئی اور چیز ان کے پاس دستیاب نہ تھی. فار دس سروس اس خدمات پر شی واز گیون انہیں عطا کیا گیا دا ٹائٹل آف ذات الناطقین ذات الناطقین کا لقب بائی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. فار دس سروسز ان خدمات کے ذریعے سے شی واز گیون ان کو دیا گیا دا ٹائٹل لقب آف ذات الناطقین بائی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اس خدمت کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں ذات الناطقین کا لقب دیا گیا. So this is the paragraph number 2 which is end now. انشاءاللہ نیکسٹ پیراگراف میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.